اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی۔ اللہ کی محبت آئی تو بیٹے کو درے لگوا دیے، یہ اللہ کی محبت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، حضور نے فرمایا، حضرت اسامہ سفارش کے لیے آئے، حضور نے فرمایا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے شریعت۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے عطا اور اللہ کے لیے عطا سے روکنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ ایک بات کو پہلے سن لیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ مغفور ہیں۔ نبی معصوم ہے، آدم سے غلطی نہیں ہوئی، مشیت تھی، دنیا بنانی تھی تو وہ دانا کھلایا گیا، اسی طرح دنیا بنانی تھی تو وہ دانا کھلایا گیا۔ ان کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ان کی صفائی پیش کی ہے، میں نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، ان کا گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب آگئی صحابہ کی بات۔ شریعت محمدی کا نفاذ ضروری تھا، کہاں سے لوگ آتے؟ اگر وہ کتابوں میں ہی رہ جاتی، کسی پہ عمل نہ ہوتا تو ہم تک عمل نہ پہنچتا۔ اس لیے صحابہ سے اللہ پاک نے وہ عمل کروائے جو آدم سے ہوئے، پھر ان پر شریعت لاگو ہوئی۔ وہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے حبیب تیرا ہر دوست جنتی ہے۔ ان پر یہ جو حدیں لگی ہیں وہ اس لیے لگی ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو جانا تھا، قیامت تک اس شریعت نے چلنا تھا۔ پھر کن لوگوں پہ لگتی؟ پھر یہ صرف کتابی رہ جاتی تو لوگ اس پہ عمل نہ کرتے کہ یار عمل ہی نہیں ہویا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں گے، حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں، آپ حضرت عمر بن خطاب کی اللہ سے محبت دیکھیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بے شمار سے آباد۔ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، ایک عورت آئی اس کی گود میں بچہ تھا، تیرا باپ تجھ پہ قربان۔ ہائے ہائے، یہ جملے ابھی آگے آئیں گے، میں نے ابتدا بھی ان جملوں سے کی ہے۔ بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ عورت آئی، اس عورت نے کہا اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، ایک دن میں بنی نجار کے باغ سے گزر رہی تھی، آپ کا لڑکا ابو شہمہ بے انتہا نشے میں تھا، اس نے مجھے باغ کے ایک سائڈ پہ لے جا کے مجھ سے زیادتی کر لی، میں شرم کے مارے خاموش رہی، شرم کے مارے خاموش رہی۔ آج یہ بیبی پیدا ہو گیا تو آج آپ میرا فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا آپ یہیں بیٹھیے گا۔ آپ گھر گئے تو ابو شہمہ کھانا کھا رہے تھے، فرمایا بیٹے جلدی کر، شاید یہ کھانا تیرا آخری کھانا ہو۔ ہائے ہائے، اللہ سے محبت کے رنگ دیکھو۔ ہم چھپا جاتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، نہیں، اپنا بیٹا اگر غلط ہے کسی کے ساتھ تو اس کا بھی لحاظ نہ کرو۔ باپ کا اتنا ادب کرتے تھے، کھانا فوراً چھوڑ دیا، ادب سے کھڑے ہو گئے، پوچھا کبھی تو نے شراب پی ہے؟ فرمایا بابا زندگی میں صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور میں نے سچی توبہ کر لی۔ پھر پوچھا اس نشے میں کسی سے زیادتی کی تھی؟ اب چپ ہو گیا۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو شہمہ نے اقرار کر لیا، آپ نے ان کو پکڑا اور مسجد نبوی میں لے آئے۔ صحابہ پہلے ہی ادھر موجود تھے، اپنے غلام ابلہ سے کہا کہ ان کی قمیض اتاریں اور ان پر حد جاری کر دیں۔ ہائے ہائے، کمارے تھے نا 100 درہ، اور کیا فرماتے ہیں جب آپ کو درے لگائے جا رہے تھے تو جب آپ کی حالت خراب ہوئی تو آپ نے کہا اے ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے۔ اور یار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، درے لگا رہے ہیں، عمر بن خطاب خود درے لگا رہے ہیں، تو جب حالت خراب ہوئی تو فرمایا رحم کی اپیل کی، فرمایا رحم ہی کر رہا ہوں بھائی، تجھے اللہ کے حضور پاک کر رہا ہوں، رحم ہی تو کر رہا ہوں۔ تو جب فرمایا ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے، حالت خراب ہو چکی تھی، آخری درے تھے، فرمایا ابو اللہ آپ پر سلامتی فرمائے، کہا اے بیٹے میرا سلام دینا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بتانا کہ میں عمر کو قرآن پڑھتا ہوا اور قرآن کے حدود قائم کرتا ہوا چھوڑ کر آیا۔ جب سانس نکلنے والا تھا، آخری سانس تھے، تو کہا بیٹے میرا سلام دینا محمد الرسول اللہ کو اور کہنا کہ میں عمر بن خطاب کو قرآن پڑھتا ہوا اور قرآن کی حدود پہ عمل کرتا ہوا چھوڑ کر آیا۔ آخری درہ لگایا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، دوڑے تیزی کے ساتھ
بیٹے کا سر انور اٹھا کے گود میں رکھا، کبھی ماتھا چومتے، کبھی رخسار چومتے، اور تاریخ 7 جملے میں نے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں کہ تیرا باپ تجھ پہ قربان، تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے، تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے، تیرا باپ تجھ پہ قربان، تو حق پر قتل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آج یہ لوگ تھے شریعت پر کامیاب اور کامران لوگ، اور ایسے ہی نہیں، آج سب کچھ وہ لے گئے ہمارا چھین کے۔ 32 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب کی حکومت تھی، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک رات کسی فرد نے ایک عورت سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ مدینے کے بازاروں میں تنہا پھر رہی ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے بیس بدل کے رات کو گشت کیا کرتے تھے نا، پوچھا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہا لگتا ہے یا تو عمر بن خطاب فوت ہو گئے ہیں یا عمر بن خطاب آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ آج انگریزوں نے ان کا سب کچھ اپنا لیا ہے، ہمارے پاس اپنے اسلاف کا کچھ نہیں رہ گیا۔ کوئی مست و میں تن آسانی ہے۔ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، کھانا پینا تے ساری دیہڑی موبائل نہ لگے رہنا۔ ہر کوئی مست و میں تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔